بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں نے کامن سٹائل سے بسم اللہ پڑھی ہے۔ پہلے میں سعودی سٹائل سے پڑھتا تھا الگ الگ کر کے، تو ابھی ویڈیو بنانے سے پہلے جب میں نے بسم اللہ پڑھنی تھی تو مجھے بات یاد آ گئی کہ رات کو میں اور بچے لگے ہوئے تھے سٹائل پہ بات کرنے کی۔ جو ہم پرانے بندے ہیں انہوں نے پرانی سٹائل سے قرآن پاک پڑھا ہوا ہے، اور جو نئے بچے پڑھ رہے ہیں آج کل جو باجیاں پڑھاتی ہیں وہ تجوید کے ساتھ پڑھاتی ہیں۔ تو رات کو بچوں کے ساتھ بات ہو رہی تھی، جو لاسٹ میں دعا پڑھتے ہیں ہم نماز میں، جو پرانے بندے ہیں وہ پڑھتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ تو جدید سٹائل میں ذرا چینج ہو گئی ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، تو نہیں ایسے ہو گئی ہے۔ تو اس پہ رات کو ڈسکشن چل رہی تھی، وہ میں نے کامن سٹائل میں بسم اللہ پڑھی تھی، مجھے یہ بات یاد آ گئی۔ اچھا، کل جو ویڈیو بنائی تھی ایک فبوناچی پہ، اس پہ اعتراض تھا خالہ جان کو۔ صبح خالہ جان آئی تھی گروپ میں، اوپن ڈسکشن والے گروپ میں، اور ادھر آ کے انہوں نے کہا تھا کہ جو آپ نے گولڈن ریشو بتائی ہے یہ آپ نے ظلم کیا عوام کے ساتھ، آپ نے یہ ٹھیک نہیں بتائی کہ یہ گولڈن ریشو کہاں سے نکلی، یا ایسے گولڈن ریشو نہیں نکلی۔ یہ جو نیچے گولڈن ریشو ہے یہ 23.6 38.2 50% 61% 78%، یا اس کو سمپلی کہہ لیں 0.236 0.382 0.5 0.618 0.786۔ تو میں تو کہتا ہوں کہ آپ ان کو ایسے بھی یاد نہ رکھیں، آپ ایسے بھی اس کو یاد رکھ سکتے ہیں 23 38 5 61 یا 50 61 78 اور 1۔ آپ اس کو ایسے بھی یاد رکھ سکتے ہیں، کوئی فرق نہیں پڑتا، جیسے مرضی آپ کر لیں۔ اچھا، دوسری بات یہ کہ خالہ جان کو میری تعریف کرنی چاہیے تھی کہ جو کورس، جو یہ ایک فبوناچی کا فارمولہ جو ہے میں 5000 یا 6000 میں بتا رہی ہوں، وہ آپ نے عوام کو فری میں بتا دیا۔ اگر چلیں آپ نے گولڈن ریشو کہاں سے نکلی، کہاں گئی، کہاں پہ کھجل خوار ہوتی رہی، یہ آپ نے اگر عوام کو نہیں بتایا، چلیں کوئی بات نہیں، باقی کام آپ نے ٹھیک کیا۔ نہیں، ہم نے تعریف تو کرنی نہیں، کیونکہ 5-6 ہزار ہمارا آپ نے مروا دیا عوام سے۔ یہ تو ہم 50,000 کا جو کورس کرواتے ہیں اس میں بتاتے ہیں، فبوناچی کی جو ہے ریٹریسمنٹ ہے اس میں بتاتے ہیں، تو آپ نے ایسا کیوں کر دیا؟ بہرحال خالہ جی تھیں اوپن گروپ میں، ادھر سے میں نے انہیں ریموو کر دیا ہے۔ اگر کوئی بندہ ان کے پاس سے 50,000 روپے کا کورس کرنا چاہتا ہے تو مجھے پرسنل میں آ کے میسج کرے، میں آپ کو خالہ جان کا گروپ نمبر بھی بتاؤں گا، گروپ کی آئی ڈی بھی بتاؤں گا، ان کا نمبر بھی بتاؤں گا، جہاں پہ آپ جا کے لاگ ان کر کے یا ان سے کانٹیکٹ کر کے وہ 50,000 کا جو ان کا کورس ہے وہ جوائن کر سکتے ہیں۔ مجھے پرسنل میسج کرے، میں آپ کو پرسنل میں بتاؤں گا۔ مجھے کوئی کسی سے بغض نہیں، کوئی پیسے کماتا ہے کماتا رہے، لیکن اگر میرا مقابلہ آپ نے کرنا ہے تو ایسی باتوں سے نہ کریں کہ گولڈن ریشو آپ نے بتا کے ظلم کیا، ٹھیک نہیں بتائی۔ آپ کو مقابلہ کرنا ہے تو میں نے فبوناچی ریٹریسمنٹ بتائی ہے، آپ اس کے مقابلے میں جو کورس کراتی ہیں اس میں سے کوئی ایک چیز عوام کو فری میں آ کے بتائیں، اور پھر میرا مقابلہ کریں کہ ایک تم نے بتائی ایک ہم نے بتائی، آگے چلو تو پھر میں آپ کو آگے چل کے بتاؤں۔ تو یہ ریٹیر ہونے سے کوئی فائدہ کوئی نہیں میرے خیال سے، وہ کام کریں جس سے بھائیوں کو فائدہ ہو۔ ہمیں ویسے بھی آم کھانے سے مطلب رہتا ہے، گٹلیاں کون گنے اب بیٹھ کے کتنے آم کھائے کتنے نہیں کھائے۔ اس کے علاوہ بھی میں سوچ رہا تھا کہ یہ جو 50 60 ہزار روپے والے کورس ہیں، ان میں جتنی چیزیں ہیں کوئی 5-6 چیزیں ہیں، کچھ زیادہ نہیں ہیں، اور اس پہ ویڈیو بنایا کروں گا سیٹرڈے سنڈے والے دن آرام سے ایک ایک چیز کو لے کے۔ تو میرے خیال سے 5-6 ویڈیو میں یہ سارا کلیئر ہو جائے گا۔ اگر 50,000 کا آپ کو فائدہ نہ بھی دے سکا تو 30,000 تو بچیں گے آپ کے نا۔ چلو مانتا ہوں آپ ویسے ایکسپرٹ نہیں بن سکیں گے جیسے خالہ جان آپ کو سمجھاتی ہیں، لیکن چلیں اس کے پاس آپ کو کنسپٹ کچھ کلیئر کروا ہی دوں گا۔ تو آج آپ سب بڑے خوش ہوں گے، انڈیکس نے موج کروا دیا آپ کی۔ چلیں جن بھائیوں کی موج نہیں ہوئی، جو ابھی سٹاک ہیں، وہ انشاءاللہ آگے جا کے پھر نکل سکتے ہیں۔ تو آج انڈیکس کی جو اوپننگ ہوئی تھی وہ -428 پوائنٹ کی اوپننگ تھی، نیچے جا کے انڈیکس گیپ اوپننگ کے ساتھ مائنس میں اوپن ہوا۔ اس کے بعد انڈیکس نے اپنا لو بنایا 59,191 پہ، جدھر انڈیکس نے 681 پوائنٹ لوز کیے تھے۔ صبح انڈیکس کی مائنس اوپننگ ہونا اور اس کے بعد انڈیکس کا نیچے جانا اور اپنا ایک لو بنانا، میرے خیال سے جو انڈیکس میں پریشر تھا وہ سب سے زیادہ جو کالعدم والی نیوز تھی، جو ایک بندے نے درخواست دی تھی کہ جو الیکشن ابھی ہوئے 8 فروری کو ان کو کالعدم قرار دیا جائے، اس کیس کی آج صبح جو ہے وہ ہیئرنگ تھی، تو جس بندے نے یہ درخواست دی تھی وہ بندہ غائب تھا صبح۔ اس کے بعد چیف جسٹس صاحب نے اظہار برہمی بھی کیا کہ ایک بندہ درخواست دے کے چلا جاتا ہے، کیا مذاق بنایا ہوا ہے آپ نے؟
کہ اتنا امپورٹنٹ ایک کیس تھا. ویسے دیکھا جائے تو میرے خیال سے بھی یہ 3 دن جو پینک میں گزرے ہیں ہمارے انڈیکس میں جو پریشر لیا آج صبح اتنا، وہ صرف اس ایک درخواست کی وجہ سے تھا، کیونکہ ایک پورا جو سیٹ اپ تھا وہی رول بیک کرنے کے چکروں میں تھے یہ. اس کے بعد چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ اسے لایا جائے جدھر بھی ہے، چاہے گرفتار کر کے پیش کریں. اس کے بعد جو عدالتی عملہ تھا اس نے فون بھی ملایا اس بندے کو، لیکن اس کا فون نمبر بھی بند تھا. اس کے بعد چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ اس کو نوٹس سرو کریں. اب اس کی جو ہیئرنگ ہے وہ 21 تاریخ کو، اگلی پیشی جو ہے 21 فروری تک ملتوی کر دی گئی ہے. صبح یہ بھی نیوز آ رہی تھی کہ جو درخواست گزار ہے وہ اپنی درخواست واپس لینا چاہتا ہے. تو باقی سب چیزیں جو تھی، گورنمنٹ کا بننا نہ بننا، وزیر اعظم کس کا بنے گا، وہ تو آلریڈی پچھلے 2 دنوں میں چھٹی میں ایک سیٹل ڈاؤن ہو چکا تھا سارا معاملہ، کہ پی 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 نے اور نون لیگ نے مل کے حکومت بنانی ہے. پی ٹی آئی پہلے کہہ چکی تھی جمعے والے دن کہ ہم اپوزیشن میں بیٹھنے کے لیے تیار ہیں یا ہم اپوزیشن میں بیٹھیں گے. تو یہ سارا سیٹل ڈاؤن تقریباً ہو چکا تھا، ایک سیاسی منظرنامہ. پیچھے رہ گیا نواں کٹا جو کھلا تھا چھٹی میں، وہ کمشنر صاحب والا. تو کمشنر صاحب کا جو مسئلہ تھا وہ جے آئی ٹی میں حل ہو جانا تھا. مجھے اس چیز کا پہلے پتا تھا کہ نہ کمشنر والی نیوز اتنی کچھ اہمیت رکھتی ہے، نہ ہی گورنمنٹ والی اتنی اہمیت رکھتی ہے. چلیں پہلے دیکھیں، جمعے سے پہلے آپ کہہ سکتے ہیں کہ الیکشن میں کس کی گورنمنٹ بننی ہے نہیں بننی. وہ ایک سارا سینیریو چل رہا تھا، اس کا پینک ایک پھیلا ہوا تھا، مانتا ہوں میں. لیکن اس کے بعد یہ درخواست جو آئی تھی الیکشن کو کالعدم قرار دینے والی، یہ سب سے بڑی تھی، یہ بڑا سنڈا تھا جو کھلا تھا. اب کمشنر صاحب کی جو خبر ہے وہ تو جے آئی ٹی میں ویسے ہی دب جانی تھی. جے آئی ٹی کا پہلے کیا بنا ہے پاکستان میں، وہ ماڈل ٹاؤن جے آئی ٹی کا کیا بنا، وہ ثانیہ ساہیوال کی جے آئی ٹی کا کیا بنا، بلدیہ ٹاؤن کی جے آئی ٹی کا اور ساری انکوائری کا آج تک کوئی پتہ نہیں چلا، پتہ نہیں کس نے کیا کیا ہوا. تو پاکستان میں جو انکوائریوں کا حال ہوتا ہے وہی کمشنر صاحب والی کا ہونا ہے. اس کا تو اتنا کچھ لینا دینا بھی نہیں تھا، انڈیکس نے اتنا پریشر بھی اس کا نہیں لینا تھا. لیکن یہ جو درخواست والی خبر تھی اس کا پریشر زیادہ تھا. تو صبح جب یہ نیوز چل گئی تھی کہ وہ بندہ اپنی درخواست واپس لینا چاہتا ہے، تو اس کے بعد پھر انڈیکس نے ہوش پکڑا اور تھوڑی اپ سائڈ موو بنائی. گراف میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 10:30 کے بعد جو اپ سائڈ موو بنی تھی انڈیکس میں. اب کچھ بھائی کہہ رہے تھے کہ یہ جو انڈیکس میں موو آ رہی ہے یہ او جی ڈی سی کی وجہ ہے. تو او جی ڈی سی بیچارہ تو 107 پہ بند ہوا تھا پچھلے دن، اور صبح 104 105 پہ خود ذلیل ہو رہا تھا 10:30 بجے تک. تو او جی ڈی سی نے کیسے انڈیکس کو موو دینی تھی؟ تو اختلاف رائے ہو سکتا ہے، شاید میری اپنی رائے ہے، بھائیوں کی اپنی رائے ہے. میرا ماننا یہ ہے، میری رائے یہ ہے کہ انڈیکس کی موو کے ساتھ فرسٹ ٹائم او جی ڈی سی میں موو آئی، اور انڈیکس میں فرسٹ ٹائم موو آئی تھی یہ درخواست کو لے کے، کہ درخواست جو خارج ہو رہی تھی اس کو لے کے انڈیکس میں موو آئی، پھر اس موو کے ساتھ او جی ڈی سی میں موو آئی. اس کے بعد انڈیکس نے جو اپنا ہائی بنایا تھا وہ 60,504 پہ تھا، جدھر انڈیکس نے 632 پوائنٹ گین کیے تھے. اس کے بعد انڈیکس کی کلوزنگ دیکھیں تو وہ 60,459 پہ ہے، جدھر انڈیکس نے 586 پوائنٹ گین کیے ہیں. اور انڈیکس کی کلوزنگ چونکہ اپنے ہائی لیول کے پاس ہے تو امید لگ رہی ہے کہ کل صبح انشاءاللہ انڈیکس ہمارا اپ سائڈ موو دے سکتا ہے. اس کے بعد جو والیوم ٹریڈ ہوئے ہیں وہ 126 ملین کے ٹوٹل والیوم جنریٹ ہوئے ہیں. صبح کے ٹائم میں انتہائی کم والیوم تھے، لیکن بعد میں پھر والیوم میں جا کے جان آئی. اس کے بعد سیکنڈ ٹائم میں تقریباً 1:30 بجے کے بعد جو انڈیکس میں پریشر آیا، وہ کچھ بندے کہہ رہے ہیں کہ اس نیوز کی وجہ سے آیا تھا کہ آئی ایم ایف نے سالانہ ترقیاتی پروگرام کے منصوبوں کی شفافیت پر اعتراض اٹھا دیا. اب بندہ بیچارے آئی ایم ایف سے پوچھے، وہ اللہ کے بندو، پاکستان میں پہلے کون سی چیزیں جو ہے شفافیت پہ مبنی ہیں جو آپ اس میں ترقیاتی کاموں میں شفافیت ڈھونڈ رہے ہو؟ پاکستان میں تو شفاف پانی نہیں ملتا، آپ ترقیاتی کاموں میں شفافیت ڈھونڈ رہے ہیں. اب ان کی آپ سادگی کا اندازہ لگائیے. ہمارے بیچارے ایم این اے ایم پی اے نے اپنے سارے الیکشن کا خرچہ جو ہے وہ نکالنا ہی ترقیاتی پروگراموں میں ہوتا ہے، اس میں آپ کو شفافیت مل گئی پھر تو گئے کام سے. انڈیکس میں دوسرے ٹائم جو پریشر آیا تھا 1:30 بجے، وہ کچھ بندے کہہ رہے ہیں کہ اس نیوز بیس پہ آیا تھا، شاید آیا بھی ہو. تو اس ٹائم تقریباً 1:30 بجے جب دوبارہ انڈیکس میں تھوڑا پریشر آیا تو جو بڑے انویسٹر ہیں انہوں نے ڈبل چیک کیا کہ کسی بیچاری عوام کے پاس کوئی ایک آدھا شیئر ایک آدھا سٹاک بچ تو نہیں گیا جو ہم نے نکلوایا ہو. اس جگہ پہ انہوں نے وہ بھی کلیئر کروایا عوام سے، پینک کر کے وہ بھی لے لیا، اور اس کے بعد پھر انڈیکس میں اپ سائڈ موو آئی. اب یہ جو موو آئی یہ آپ موو کہہ سکتے ہیں کہ او جی ڈی سی نے دی ہوگی. تقریباً 2 بجے یہ خبر چلی تھی، 1:30 بجے کے سندھ میں تیل اور گیس کے نئے ذخائر دریافت، اور نیچے آئل اینڈ گیس ڈیولپمنٹ کمپنی یعنی کہ او جی ڈی سی. تو اس وجہ سے او جی ڈی سی کو کیپ بھی لگا، پہلے کیپ لگا پھر کھلا، اس کے بعد پھر کیپ لگا.
تو لاسٹ ٹائم میں جو انڈیکس میں موو آئی وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ پھر او جی ڈی سی نے انڈیکس کو سپورٹ کیا، یہ میں بھی مانتا ہوں۔ ٹاپ ایکٹیو سٹاک میں دیکھیں تو پی آئی اے میں سب سے زیادہ والیوم آج جنریٹ ہوئے 21 ملین کے، ڈبلیو ٹی ایل 20 ملین، پی آر ایل 15 ملین، سنرجی 14 ملین، کے ای ایل 13 ملین، او جی ڈی سی 12 ملین، پی پی ایل 11 ملین، بینک آف پنجاب 7 ملین، ایف ایف بی ایل 7 ملین، ڈی سی ایل میں 6 ملین کے۔ پازیٹیو پوائنٹ کنٹریبیوٹر میں دیکھیں تو او جی ڈی سی سب سے آگے 158 پوائنٹ کے ساتھ، پی پی ایل 135، سب کو 76، اینگرو 37، پی ایچ ایل 29، پی ایس او 28، ایس این جی پی 23، آئی این ڈی یو 22، ایفٹ 21، پی اے کے ٹی 19 پوائنٹ۔ مائنس پوائنٹ کنٹریبیوٹرز کی لائنیں آج چھوٹی چھوٹی ہیں، یو بی ایل نے 26 پوائنٹ، لیسلے 19، کولگیٹ 14، ڈی اے ڈبلیو ایچ 13، پول 12، ایف ایف بی ایل 12، ایس آر وی آئی 11، ایچ ایم بی 8، جے وی ڈی سی 7، فاطمہ 7 پوائنٹ۔ ڈالر ایکسچینج ریٹ کی بات کریں تو ڈالر ایکسچینج ریٹ ابھی 1 پیسہ بھی چینج نہیں ہوا۔ ڈالر ایکسچینج ریٹ کے لیے تو بڑی میں نے جان جوکھم میں ڈالی تھی، میں سمجھ رہا تھا پتہ نہیں آج کتنا کو ڈالر نیچے جائے گا، ٹویٹر جو تھا وہ ایکس کھول نہیں رہا تھا، تو میں نے گروپ میں پوچھا باقی اپنے بھائیوں سے کہ ٹویٹر چل رہا ہے کہ نہیں، انہوں نے بولا کہ نہیں چل رہا۔ پھر میں نے وی پی این آن کیا، اپنی سم سے پہلے ہاٹ اسپاٹ سے وی پی این کھولا کیونکہ وائی فائی سے تو وی پی این کھول نہیں رہا تھا، پھر میں جا کے اوکھا سوکھا ہو کے یہ لے کے آیا، تو یہ تو سیم وہی ہے جو پچھلے دن تھا، تو چلیں محنت ضائع گئی۔ اس کے بعد خبروں میں دیکھیں تو جو آگے نیکسٹ سنیریو ہے وہ یہ کہ نون لیگ اور پی پی کی رابطہ کمیٹیوں کا اجلاس 4 بجے تھا، ابھی 7 بج چکی ہیں لیکن میں نے جا کے دیکھا نہیں، تو امید ہے انشاءاللہ ان کا آپس میں کچھ فارمولہ طے پا جانا ہے، کیونکہ نون لیگ نے اپنا وزیر اعظم لانا ہی لانا ہے۔ بلاول کہہ رہا تھا کہ ہم حکومت میں صدر نہیں بنیں گے، جبکہ زرداری صاحب کو وہ صدر بنانا چاہتے ہیں، تو میرے خیال سے یہ ڈیل ہو جانی ہے۔ اس کے بعد یہ بھی ایک گڈ نیوز ہے کہ پنجاب اسمبلی سیکریٹریٹ نے اجلاس کی تیاریاں مکمل کر لیں، اجلاس جو ہے فروری کے آخری ہفتے میں بلائے جانے کا امکان ہے، تو یہ سارا سیٹلمنٹ اگر ہوتا ہے تو پھر آپ کا انڈیکس جو ہے اور اچھے سے موو کر سکتا ہے آگے۔ اس کے بعد بہت دن سے آپ کے پیچھے لگا ہوا تھا کہ لال پیر کو لے لیں، 18.5 سے لے کے 19.5 تک اس کو بائی کر لیں، جس دن اس کی بورڈ میٹنگ اناؤنس ہو جانی ہے اس نے آپ کو 1-2 روپے کا گین دے جانا ہے۔ آج جو اس کی کلوزنگ آئی ہے وہ 20.65 پہ آئی ہے، 19.65 سے لے کے 20.65 تک 1 روپیہ تو یہ آج ہی آپ کو دے گیا، تو جو جو اس کی بورڈ میٹنگ نزدیک آئے گی امید ہے انشاءاللہ 1-2 روپے آپ کو اور بھی یہ دے سکتا ہے۔ فی پلی پی ابھی تک آیا کوئی نہیں، بعد میں آتا ہے تو پھر انشاءاللہ گروپ میں شیئر کر دوں گا۔ آگے اگر انڈیکس کی ریزسٹنس اینڈ سپورٹ لیول کی بات کریں تو لانگ ٹرم میں انڈیکس کے پاس جو ریزسٹنس ہے وہ تقریباً 60,700 پہ، اس کے بعد 61,700 پہ، اس کے بعد 62,200 اور آپ کا جانا پہچانا 62,800۔ سپورٹ کی اگر بات کریں تو سپورٹ نیچے کی انڈیکس کے پاس 60,200 کی، اس کے بعد 59,300، اس کے بعد 58,800 اور اس کے بعد 57,900۔ لیکن امید نہیں لگ رہی کہ انشاءاللہ انڈیکس اب اتنا نیچے جائے گا، یہ حکومت کی کچھ پکچر کلیئر ہوتی ہے اور جیسے آج انڈیکس کی کلوزنگ ہے تو انشاءاللہ لگ رہا ہے کہ انڈیکس ادھر سے اپنا ریورسل بنا لے گا۔ اب چونکہ انڈیکس کی کلوزنگ 60,500 کے قریب ہے اور اپنے ہائی کے پاس ہے، تو نیکسٹ اگر ہمارا انڈیکس 61,000 سے لے کے 61,400 کو سسٹین کر جاتا ہے تو پھر یہ انشاءاللہ آپ کو آگے کے نیکسٹ لیول دکھا سکتا ہے، 61,500 سے لے کے 62,000 اور اس سے آگے کے۔ تو سٹاپ لاس اگر آپ نے کنسیڈر کرنا ہے ادھر تو 59,600 کو آپ سٹاپ لاس کنسیڈر کر سکتے ہیں، لیکن لگ نہیں رہا کہ کچھ بیڈ نیوز اگر نہیں آتی تو انڈیکس ہمارا پیچھے جائے گا۔ سٹاک میں پی ایس او پہ نظر آپ رکھ سکتے ہیں، 145 پہ اس نے کلوزنگ دی ہے، آج دن کو بھی صبح 10 بجے آپ کو کہا تھا کہ اس کو آپ بائی کر سکتے ہیں 142 سے لے کے 142.20 تک، تو اس نے آپ کو موقع بھی دیا ادھر بائی کرنے کا، تقریباً 140 پہ آپ اس کو بائی کر سکتے تھے اور لاسٹ اس کی کلوزنگ 145 پہ آئی ہے۔ ابھی بھی آپ صبح اس کو دیکھیں اگر آپ کو یہ تھوڑا موقع دیتا ہے نیچے کا 142 143 کا، تو 163 کے ٹارگٹ کے لیے آپ اس کو پکڑ سکتے ہیں اور سٹاپ لاس آپ یوز کریں گے 130 کا۔ اگر 130 کا سٹاپ لاس آپ کو زیادہ لگتا ہے تو اپنی پسلی کے مطابق بھی آپ سٹاپ لاس رکھ سکتے ہیں۔ حقوں کو کنسیڈر کیا جا سکتا ہے 108 سے لے کے 110 تک، ای پی سی ایل کو آپ پکڑ سکتے ہیں 43 سے لے کے 45 تک، اور اے ٹی این ایل بھی اچھے ریٹس پہ موو کر رہا ہے۔ ابھی اے ٹی این ایل نے اپنے انڈیکس کی موو کے ساتھ موو نہیں پکڑی، تو اے ٹی این ایل کو بھی کنسیڈر کیا جا سکتا ہے 294 سے 297 تک۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔